کتاب داڑھی والا، مصنف حسنین جمال۔ کامیابی اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ جب آپ کسی جلتے ہوئے کوئلے پر تشریف رکھیں تو ایک سیکنڈ پورے گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوں تو وہی ایک گھنٹہ ٹھیک ایک سیکنڈ میں گزر جائے گا۔ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کی ایک سادہ سی مثال ہے۔ کتابوں میں سر مارتے رہیں، لائبریریوں میں کندھے اکڑا لیں۔ جب خود آئنسٹائن یہ مثال دیتا ہے تو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہونا چاہیے۔ مجھے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بالکل فارغ، ایک دم پیدل محسوس کر رہا تھا۔ وقار ملک کو فون کر دیا، وہ فنان الفزکس ہیں۔ فون بند ہوا تو انہیں اتنا زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ انہوں نے پھر سے کال کی اور آئنسٹائن کی جمالیات پر توجہ دلائی۔ یہ بات اپنے دماغ کو لگ گئی۔ وقار بھائی کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سین تھا، جو بھی پڑھنا شروع کرتا ہوں تو ان کی دی ہوئی بریفنگ یاد آ جاتی ہے۔ 10 منٹ میں اس بندے نے 10 کتابوں کا نچوڑ پلا دیا۔ آئنسٹائن بڑا ٹیڑھا کردار تھا۔ ذاتی زندگی میں بہت سی ناکامیاں اس کے ساتھ تھیں، گھریلو حالات میں بھی کوئی ایسے خوشگوار نہیں تھے۔ اس کے ساتھ مسئلہ صرف ایک تھا، وہ بہت زیادہ سوچتا تھا۔ آدمی ہو کلرک اور سوچ اس کی روشنی کی رفتار ناپنے والی ہو تو اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جب اپنے مشہور زمانہ تھیوری پیش کی تو اس وقت یہ ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ محض نظریات تھے۔ یہ سب گورکھ دھندا 1905 سے شروع ہوتا ہے اور 1919 میں کہیں جا کر اس کی تھیوری ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہتا کیا تھا؟ سادہ ترین الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس نے روشنی کی ترکیب کے بارے میں کہا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بتایا اس کائنات میں کوئی بھی چیز فنا نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ جو بہت بڑے ستارے ہیں وہ بھی اپنے اندر موجود گیسوں کے متواتر جلتے رہنے کے بعد جب بجھنے اور ختم ہونے لگتے ہیں تو اس عمل کے دوران سکڑتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک نقطے برابر رہ جاتے ہیں، لیکن وہ مکمل فنا نہیں ہوتے۔ اس وقت اس چھوٹے سے ذرے میں اس قدر توانائی ہوتی ہے کہ وہ آس پاس موجود ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ یہ طاقت بنیادی طور پر وہ گیپ ہوتا ہے جو ان سیاروں کے سکڑنے سے خلا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ گیپ بلیک ہول کہلاتا ہے۔ تو یہ جو بلیک ہول ہے وہ روشنی تک اپنے اندر کھینچ سکتا ہے۔ E=mc2 بھی یہی چکر تھا کہ مادہ تبدیل ہو کے توانائی اور توانائی شکل بدل کر مادہ بن سکتی ہے۔ ایٹم بم کی یہی کہانی تھی کہ مادے کے اندر جو طاقت ہے اسے کسی طرح آزاد کر دیا جائے۔ پھر اس نے ایک وقت کو ایک الگ جہت قرار دیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر چیز حرکت میں ہے، لیکن اس کی رفتار کا اندازہ ہر دیکھنے والے کو ایک سا نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک جہاز جب اڑ رہا ہے تو ہمیں زمین دیکھنے پر وہ بہت آہستہ آہستہ جاتا محسوس ہوگا۔ اندر موجود مسافر اگر باہر دیکھے گا تو اسے رفتار کچھ اور لگے گی۔ پائلٹ چونکہ فرنٹ سے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اسپیڈ کا اندازہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اگر وہی جہاز زمین پر اسی رفتار سے چلے تو دیکھنے والوں کے لیے اس کی تیز رفتاری کسی اور طریقے سے محسوس ہوگی۔ پرکشش ثقل اور ٹائم سے متعلق اس نے مختلف آئیڈے پیش کیے۔ ایک منٹ اندازہ ہو گیا، جو کوئلوں پر بیٹھنا ہو یا خواہ کی سائنس پڑھنا ہو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان مخصوص حالات میں وقت کی رفتار کیسے آہستہ ہوتی ہے۔ تو بس یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی۔ اب سین یہ ہے کہ وہی آئنسٹائن جو ایک ایسی پیچیدہ قسم کی باتیں کرتا تھا، اس نے بہت سی لائٹ قسم کے معاملات پر بھی اظہار خیال کیا۔ مثلاً اس نے کہا علم فانی ہے لیکن خیال تصور پوری کائنات کو سمیٹ سکتا ہے۔ وسیع تصور کتابی علم سے زیادہ اہم ہے۔ ہم اپنے تمام مسائل اس دماغ سے حل نہیں کر سکتے جس دماغ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اس دماغ سے ہم کائنات کے رازوں کا ہزاروں حصہ بھی نہیں جان سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ سائنس اور آرٹ کا اتنا بڑا دانشور اپنے وقتوں میں بھرپور کنگلا ہوتا تھا۔ وہ نوبل انعام حاصل کرنے والا تھا۔ ان دنوں جاپان میں تھا جب ایک کورئیر اس کے پاس کوئی چیز لے کر آیا۔ آئنسٹائن کے پاس ٹپ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس نے کاغذ پر ایک نوٹ لکھا، اس بندے کو پکڑا دیا۔ کہنے لگا یار، اگر مجھے واقعی نوبل مل گیا تو یہی پرچی 1.25 لاکھ کی ہوگی، اسے سنبھال کے رکھنا۔ کامیابی کے پیچھے بھاگنے اور اسے دوڑنے کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے والے عام سے مطمئن اور پرسکون زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس نے جرمن زبان میں یہ نوٹ لکھا تھا اور وہ پرچی کورئیر کو تھما دی۔ یہ آٹوگراف $2,40,000 میں ابھی 2-3 ہفتے پہلے بیچا گیا۔ نیلام کرنے والوں کے اندازے سے کہیں زیادہ اس کی بولیاں لگائیں گئیں اور بالآخر اسے ایسے یورپی خریدار نے خرید لیا جو اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیچنے والا اس قاصد کو بیچتا تھا۔ یہ ایک نصیحت $6.5 کروڑ
میں بھی خریدی جاتی تو مفت تھی۔ کامیابی دماغ کی کسی ایک مخصوص حالت کا نام نہیں ہے، وہ ڈیفائن بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس لیول تک پہنچ گئے تو بس ہو جائے گی، نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اس کے راستے میں واپسی کی سیڑھی بھی نہیں ہوتی، سانپ ہوتا ہے۔ سانپ سیڑھی کبھی کھیلی ہے؟ جو لوڈو کے پچھلی طرف بنی ہوتی ہے، 99 نمبر کا سانپ سیدھا تیسرے گھر پر لے آتا ہے۔ تو فرض کر لیجئے آپ نے ایک مقصد طے کیا، گاڑی لینی ہے اور گھر بنانا ہے۔ اب محنت شروع کر دی، دونوں چیزیں مل گئیں، لیکن آپ بس نہیں کریں گے۔ 15 گھر، 40 گھر پلاٹ، 20 گاڑیوں کے فلیٹ کے بعد بھی بس نہیں ہوگی۔ اگر اوپر جانے کی رفتار کم ہوگی یا ترقی تھم جائے گی تو اس پر پورا ہاتھ حالات کا ہوگا۔ اس سانپ کا جو تیسرے گھر پر واپس لے آتا تھا، اس سارے گورکھ دھندے میں زندگی، دوست یار، فیملی، رشتے ناطے، ذاتی وقت، سب کچھ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا روز ہو رہا ہے، میں کرتا ہوں، آپ کر رہے ہیں، پڑوسی، ہم سب بھاگ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کب تک؟ دیکھیے، یہ بات شاعرانہ سی لگتی ہے، لیکن اتنی غیر حقیقی بھی نہیں۔ کیا کم از کم 2 یا 3 گھنٹے روز اپنا نام وقف نہیں ہو سکتے؟ انہیں بھی روپوں میں کنورٹ کرنا ضروری ہے۔ کیا چلتے ورکنگ ڈیز میں ایک چھٹی بغیر کسی بیماری یا ضروری کام کے لیے نہیں لی جا سکتی؟ آئنسٹائن کی اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بھنگ پی کر سوتے رہو زندگی گزار دی جائے۔ صرف اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ بھائی، زندگی ہر وقت بھاگنے کا نام نہیں۔ آرام سے، سکون سے، دھیرے دھیرے، صبر کے ساتھ سب کچھ مل جاتا ہے۔ مشین بن کے کمایا تو کیا فائدہ؟ اصل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہی ہے، وقت کے صحیح استعمال اور پرسکون زندگی کی ریلیٹیوٹی۔ پس نوشت نیر، مسعود، موراکامی، کافکا، بورخیز، مارکیز، ہر اگلی کہانی، پکاسو اور ڈالی کی پینٹنگ، شمس الرحمن فاروقی کا ناولٹ قبض زماں، مرزا اطہر بیگ کا ناول حسن کی صورتحال، خالی جگہ پر کرو، یہ سب کچھ بنیادی طور پر اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا شاہکار ہیں۔ جو وقت نکلے اس میں ان پر بھی ایک نظر ڈالی جا سکتی ہے۔